میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جسے ان دنوں میں لوگ پیک کر کے بالکل اوپر رکھ دیتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا کلام قرآن۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان کا خاص تعلق ہے قرآن سے، لیکن جو لوگوں نے ہمارے معاشرے میں قرآن کو خاص رمضان کا مہین کی کتاب بنا دیا ہے، تو اس تعلق سے اور ہماری سوچ کے تعلق سے میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کی ایک ریالٹی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریالٹی یہ ہے نا کہ یہ دنیا کے دھوکے میں آپ کے میرے جیسے بہت سارے انسان آئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پھسل گئے، بہک گئے، اسی میں لگ گئے، یہاں تک کہ ان کی موت ان تک پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ آخرت کی بربادی ان کے لیے ہو گئی مقرر۔ تو ایسا ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جو کتاب میں ایک ایسی تاثیر ہے میرے بھائیوں کہ وہ انسان کے سینوں میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں وہ بیماریوں کو دھو دیتی ہے وہ کتاب، اور وہ ہے اللہ کا کلام قرآن۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو روز کی لائف ہے نا، ہماری جو ڈیلی لائف ہے، جو بھی تگ و دوڑ چلتی ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، جو بھی کام چل رہا ہے، لیکن اس میں لازم اور کمپلسری ہے کہ ہم تھوڑا ٹائم ضرور بضرور نکالیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے کے لیے۔ اور یہ لازم ضروری ایکسٹرا چیز نہیں بات کر رہی ہے، بہت نیک لوگ کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھے لوگوں کی چیز ہے، اچھے لوگوں کی خصوصیت ہے، لیکن ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کے یہ سب بہکاؤں میں بہکنا نہیں چاہتا ہے، جو بچا کے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم انویسٹ کرے اپنی آخرت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یونس میں سورہ 10 آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، اور وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے، اس کی شفا ہے۔ اور سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، اتنی بڑی خیر سے ہمیں محروم زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ تو یہ ایک لازم اور ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی دل کی بیماریوں کو ٹریٹ کریں، کہ جو دل میں بیماریاں آ جاتی ہیں انسان کے، وہ دل کی بیماریوں کا وہ علاج کریں۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ایکسٹرا چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جو کمپلسری چیز ہے، کیونکہ جنت جانا کمپلسری ہے۔ بھائی جنت نہیں جائے تو کیا دنیا کی زندگی کو ویسٹ کر دیا اس نے؟ اتنے بڑے موقع کو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا کہ تھوڑا سا وقت تم اللہ کی عبادت کر لو، تھوڑا سا وقت نیک راستے پہ چل لو، پھر ہمیشہ کی جنت میں رہنا۔ مطلب اتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے، اور بندے ہیں جو یہ دنیا میں آ کر یہیں کی رنگینیوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے الا ان الدنیا خضرۃ وحلوہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری خوبصورت آنکھوں کو دکھنے والی اچھی چیزیں بھی ہے اور اچھا ذائقے والی چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی بات، لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان، دھوکہ ہے، یہ ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیا ہے نا کہ آدمی جب یہاں جیتا ہے اس کو لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، حالانکہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مت دنیا فی الآخرہ، دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے؟ سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبائے، کیا لے کر آئے گی؟ وہ ہے دنیا، اور سمندر کیا ہے؟ وہ ہے آخرت۔ اور یہ دنیا سب کچھ ہونے کی جگہ یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمندر میں جا کے انگلی ڈبائیں گے تو تھوڑی دیر میں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں تو سوکھ جائے گی وہ انگلی، پتہ چلا ہے تو تھوڑی، اور وہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ریالٹی کو یاد دلانے والی کتاب قرآن ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑنا، اور جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنا بھی، قرآن پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مطلب تلاوت کرنا، الحمدللہ ہمارے کئی بھائیوں نے رمضان کے مہینے میں ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، قرآن میں اتنا پڑھوں گا، کوئی قرآن ختم کرے گا، الحمدللہ کیا، لیکن صحیح بات تو یہ تھی کہ قرآن سے صحیح تعلق جوڑنا یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی ایکسٹرا یا بڑے لوگوں کا کام نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہر ایک کمپلسری چیز ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو کیسے کریں؟ چلیے، میں اس سے پہلے کہ میں حدیث اس موضوع پر میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، آیات اور حدیث، تو میں اس سے پہلے آپ کو ایک مائنڈ میں ایک بات رکھ دوں، کیونکہ جب یہ موضوع درس لیا جاتا ہے
تو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بس تلاوت کرنا ہے سمجھے بغیر، ہاں، یا تھوڑا پڑھ لیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس کے لیے ضروری چیز ہے. تو کیسے سمجھیں گے؟ الحمدللہ قرآن کے ترجمے اویلیبل ہیں، آپ جانتے ہیں. اور کیا ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کتنے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. مطلب دھوکے کی بات نہیں ہے یہ. کوئی آپ بیٹھ کے کوئی بھی ٹائم پہ نماز کے ٹائم پہ سروے کرو، پھر بھی تھوڑے لوگ، کچھ لوگ مصحف لے کے قرآن پڑھتے ہوئے دکھ جاتے ہیں. رمضان میں زیادہ دکھتے ہیں، عام مہینوں میں تو اور بھی کم دکھتے ہیں. لیکن ترجمے کے ساتھ تو شاید ہی کوئی دکھتا ہے. مطلب شاید کوئی ہفتے میں 10 دن میں کوئی ایک بندہ ہوگا، یا پھر کتنا اٹھا لیتے ہیں. مطلب ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بھائی بہت ہیں. میں آپ کو بتاؤں، دیکھو آج ہے نا بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس تو وہ بولتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ. اور الحمدللہ کیا بات ہے نا کہ ایک زمانہ تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے، جب لوگ یہ بہت بولا کرتے تھے، بولے قرآن پڑھے سمجھیں گے نا تو بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. ایسی سوچ تھی لوگوں کی. اور پھر الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ماشاءاللہ دین کی تعلیم جب عام ہوتی گئی، دین کا علم عام ہوتا گیا، الحمدللہ دینی مقرروں نے جب باتیں دلائل پیش کیے کہ کیا بول رہے ہو، اللہ کے کلام کے بارے میں ایسا بول رہے ہو. قرآن میں تو 4 بار دیا ہوا ہے. سورہ قمر میں سورہ 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40، 4 جگہ پہ ایک ہی آیت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے. للذکری، ذکر سے مراد کیا ہے؟ یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اللہ نے آسان بنایا. اللہ نے فرمایا یسرنا القرآن، یسرنا القرآن یعنی آسان بنایا اللہ نے قرآن کو. فہل میں مدکر، کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ تو یہ بات بول کے الحمدللہ آج یہ ایسا بولتے ہوئے بہت کم لوگ ملتے ہیں. مطلب آج یہ 10 سال بعد جو ایسا لگ رہا ہے نا، شاید کوئی ملتا ہے جو بولے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ بولتے تھے ہم لوگ یہ قرآن کی آیت ریڈی تھی، سورہ 54 آیت نمبر 17، 22، 32، 40 پیش کرتے تھے الحمدللہ، اور سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا اس موضوع پر، کیونکہ 4 بار قرآن میں آ گیا یسرنا القرآن. بچے کے قرآن پہ لکھا ہوتا ہے نا یسرنا القرآن، لیکن سمجھتے نہیں ہے یسرنا القرآن کا مطلب. لیکن آج وہ تو نہیں بول رہے، لیکن پھر بھی گول تک تو نہیں پہنچے ہم. منزل کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں ایسا ایک وقت دیکھنا ہے جس میں ایک مسلمان کا تعلق ہو، ڈیلی کا تعلق ہو قرآن سے، روز کا تعلق ہو ایک مسلمان کو. مطلب آدمی اگر قرآن ایک دن نہیں پڑھے نا، اس کو لگے یا اللہ میں نے آج قرآن نہیں پڑھا، میری شفا کی کتاب ہے، میرے ٹریٹمنٹ ہے. بھائی موبائل کو چارج نہیں کرے تو آدمی بولے میرا موبائل ڈیڈ ہو جائے گا، ابھی تمہارا دل خراب ہو جائے گا. کیونکہ یہ دل ہے سب کچھ. یاد رکھو میرے بھائی، یہ دل اچھا ہو گیا نا تو پورے جسم اچھا چلے گا، اور دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور یہ دل کی شفا کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. اور میرے بھائیوں جو لوگ پڑھتے جانتے ہیں وہ یہ بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے. قرآن کوئی سٹوری بک کی سٹائل کی بک نہیں ہے. جیسے ہوتی ہے سٹوری بک میں کیا ہے، سٹوری بک پڑھتے ہیں نا، ونس اپون اے ٹائم، ایک بار ایسا ہوا، پڑھنا شروع کیے. کتنی بار پڑھ لے گا آدمی ایک سٹوری بک؟ کتنی بار پڑھ لے گا؟ 5 بار، 10 بار، 15 بار شاید پڑھ پائے گا کوئی، بور ہو جائے گا اس میں تو. لیکن قرآن کیسی کتاب ہے؟ الذکر ہے، یاد دہانی ہے. قرآن میں آپ دیکھو مثال کے طور پر آپ کو نبیوں کے واقعات دکھتے ہیں نا، نبیوں کے واقعات، ایک واقعہ کئی بار آتا ہے، ایک ہی واقعہ کئی بار آتا ہے. اور کئی بار آتا ہے نا، آپ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں کم سے کم 7 جگہوں پر ہے. تو کہیں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ابلیس کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتائی گئی ہے کہ ابلیس جو شیطان بنا، کیوں بنا، کیا راستہ لیا. کہیں پہ آدم علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات مل رہی ہے، کہیں پہ اللہ کی نعمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کئی جگہوں پہ قرآن میں، اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھو گے تو 3 جگہوں پہ تو پوری لمبی سٹوری دی ہوئی، سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، اور سورہ قصص میں، سورہ 20، 26، 28. لیکن کہیں پہ دیکھ رہے ہیں نا تو کوئی فوکس کوئی چیز پر ہے. مطلب کیا ہے، سیم سٹوری میں کئی الگ الگ لرننگز ہوتی، کئی بار الگ الگ سیکھتے بات، سیم واقعے میں کئی بات الگ الگ سیکھتے ہیں. تو کہیں پر کوئی ایک بات پہ فوکس ہے. کوئی ایک سٹوری میں جیسے آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں گے تو وہاں ہارون علیہ السلام کے رول کو تھوڑا سا ہائی لائٹڈ دیا ہوا ہے. کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی کوئی بات ہے لیکن کوئی چیز مسنگ ہے. ہاں، پھر کوئی چیز دوسرا واقعہ پڑھتے بولتے اچھا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کی، جو موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر جو تعلق سے واقع جو قرآن میں کثرت سے ہے، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے مقررین کیا کرتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور جو بیچ میں جو بات نہیں دی ہے نا، جو دوسری سورہ میں، وہ یہیں پہ بتا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کا انداز کیسا ہے نا کہ کہیں پہ کوئی بات بتائی گئی ہے، کوئی بات وہاں پہ نہیں بتائی گئی ہے، وہ بعد میں کہیں بتائی گئی ہے، اس میں اپنی حکمت ہے. یہاں پہ یہ نہیں بتا کر، اتنا بتا کر، اس پہ فوکس کر کے اس میں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے. اور معلوم ہے آپ کو کیا کیا باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے، ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے درمیان میں ہیں، اور قریش کی بھی سوچ ویسی فرعون جیسی سوچ تھی. ہاں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. ہاں، غرور تھا ان کو، قریش ہونے پر بہت بڑا غرور تھا، عربوں میں سب سے بڑے سردار تھے.
تو کہیں پہ قریش کو وہ باتیں سمجھ میں آ رہی، دیکھو یہ فرعون کا کیا حال ہوا، ہاں دیکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دل کو، مومنوں کے دلوں کو یہ مل رہی، خوشی مل رہی کہ کیسے اللہ نے وہاں سے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا، غلام بنے ہوئے تھے، کہاں سے نکال کر کے کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لے آیا. تو مطلب وہ سیم سٹوری موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، وہی سیم سٹوری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی میں لرننگز ہے. اور وہی سٹوری جب آپ پڑھو گے نا میرے بھائی، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں میرے بھائیوں، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور یہ جس نے فیل کیا ہے وہی میری بات کو سمجھ سکتا ہے، اور جس نے نہیں فیل کیا ہے نا ابھی تک، اس کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے کانوں تک بات جائے گی لیکن دل میں تبھی بات فیل ہوگی جب آپ خود فیل کرو گے وہ معجزہ. کیا معجزہ ہے قرآن کا؟ آپ کے سر پہ کیا پرابلم ہے، ٹینشن ہے، آپ اپنے ٹینشن کے ساتھ یا اپنے حالات کے ساتھ، چاہے اچھے برے جو بھی حالات ہیں، وہ حالات کے ساتھ آپ قرآن پڑھو گے نا، وہ دن جو پیج آپ پڑھ رہے ہو قرآن کا، وہ دن میں وہ پیج میں آپ کو اپنی زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی بات ملے گی جو آپ غور کرو گے تو آپ ہل جاؤ گے، بولے اللہ اکبر، یہ تو میرے آج میرے ساتھ ایسا ہوا اور آج کی میری بات سے تعلق یہ بات کا لگ رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے، پرسنل 1 to 1 ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. قرآن کے ذریعے ایک پیغام ہے آپ کے لیے، شفاء لما فی الصدور، لوگوں کے دلوں کے اندر بیماریاں آتی ہیں نا، اس کی شفا ہے. تو میرے بھائیوں میں کیا پروپوزل دے رہا ہوں آپ کے سامنے، سجیشن، کہ بھائی جیسے ہم الحمدللہ نماز 5 وقت فرض ہے، ہم لوگ مانتے ہیں، سب احساس ہے دل میں. آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، تھوڑی بیداری بڑھی ہے، لوگ یہ جمعہ کے خطبے کو بھی سمجھنے لگے کہ جمعہ کے خطبے میں شروع میں جانا بیٹھنا یہ فرض ہے تاکہ دینی علم حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ ایک ذہن بن رہا ہے نا. میں چاہتا ہوں ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنائیں کہ قرآن ڈیلی تعلق جوڑنا کمپلسری ہے. مطلب آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے اتنا ٹائم، چاہے 15 منٹ نکالو لیکن نکالو ہی نکالو. اور کیسے کرو گے آپ؟ قرآن کے ترجمے ہیں الحمدللہ، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، چھوٹا سا ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، قرآن کا تفسیر کا ایپ ہے. اور الحمدللہ آج ایسے ایپس ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب ایک ایپ ہے قرآن تفسیر کا ایک پرو، اینڈرائڈ آئی فون دونوں میں ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہو. وہ ایپ کے اندر کئی ترجمے دیے ہوئے ہیں، آپ سلیکٹ کرو کون سا ترجمہ چاہیے، اردو میں چاہیے، انگلش میں چاہیے، کیا چاہیے، ترجمہ سلیکٹ کرو. ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ ایک بٹن دباؤ گے تو ورڈ ٹو ورڈ بھی میننگ بتائے گا آپ کو کہ یہ لفظ کی یہ معنی ہے. پھر وہ لفظ پہ آپ کلک کریں تو اس کا جو گرامر ہوتا ہے کہ جیسے فعل ہے تو اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، اس کا فاعل مفعول مصدر کیا ہے وہ بتاتا ہے. پھر آپ نے وہ ورڈ پہ کلک کیا، یہ ورڈ قرآن میں 25 جگہ پر ہے بتائے گا، اور پھر 25 آیتیں کون سی بتائے گا، یہ ورڈ قرآن میں کہاں کہاں ہے بتائے گا. پھر وہ 25 آیتیں آپ دیکھ سکتے ہو. اچھا کوئی آیت آپ کو پڑھ کے سمجھنا ہے تو وہاں پہ تفسیر کا ایک بٹن ہے، تفسیر دباؤ گے تو آپ کو تفسیر بتائے گا. ابن کثیر کی تفسیر ہے اور دوسری تفسیریں بھی ہیں. ہاں تو میرے بھائیوں اتنی سہولتیں آج کے کمزور انسان کے لیے، کہ آج کے کمزور انسان جو تاکہ بہانے نہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں ہمارے لیے رکھی ہے. کیونکہ ہمیں وہ اونٹ پہ بیٹھ کے اگر جانا پڑتا ہے ایک آیت کی تفسیر جاننے کے لیے کہ بھائی یہاں سے پونا تک جانا ہے، سفر کرو اونٹ پہ بیٹھ کر، 3 دن کا سفر کرو گے، پونا پہنچو گے، وہاں پہ کوئی ایک شیخ ہے، ان سے بات سنو گے، پوچھو گے تو تفسیر سمجھ میں آئے گی. تو پتہ نہیں کتنے لوگ کرتے تھے. تو یہاں کے کمزور مسلمان، جو 21 سینچری کے کمزور مسلمان کے لیے اللہ نے اتنی سہولت رکھی ہے کہ لو تمہارے موبائل میں جیب میں بیٹھ کر تمہارے پاس ترجمہ بھی ہے. اچھا تلاوت آپ کو آڈیو بھی اویلیبل ہے، آڈیو سن لو ساتھ میں، الحمدللہ سب ہے. تو میں آپ کو میرے بھائیوں بھارتا ہوں کہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. ہاں اور جہاں پہ ٹریولنگ میں بس میں ٹائم ملتا ہے آپ کو، ٹرین میں ٹائم ملتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھو نا. کون روک رہا ہے؟ کیا غلط کر رہے ہو بھائی؟ قرآن پڑھ رہے ہو، کیا غلط ہے؟ اچھا بہت سے لوگ شرماتے ہیں، بتائیں بولے قرآن پڑھیں گے ٹرین میں پڑھیں گے، کیا شرمانا؟ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ ہر وقت اینی ٹائم. مجھے تو ایسا لگتا ہے میں یہاں سے اسٹیشن تک چل رہا ہوں، اس کے درمیان میں اگر کچھ پڑھ سکتا ہوں تو کیوں نہ پڑھوں؟ کوئی کسی کو کیا بولنے کا حق ہے؟ ہاں آپ پڑھو، آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے نا، رب العالمین سے تعلق جڑ جاتا ہے اور دلوں کی بیماریوں کو شفا ملتی ہے. ہاں دل کو مضبوطی ملتی ہے میرے بھائی، دل میں ہمت آتی ہے الحمدللہ. یاد رکھو میرے بھائی، ایمان و ہدایت ایک ایسی چیز ہے نا، جب ایمان و ہدایت مل جاتی ہے نا تو دل خود بولے گا آپ کو بدعت کے حرام چیز مت کر، نیک کام کرو. یہ نفس جو ہے نا بگڑتا ہے تو سدھرتا بھی ہے. نفس، انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، وہ اگر سدھر جائے نا تو نفس الامارہ ملامت کرتا ہے، کچھ غلط کام کرو گے تمہیں بولے گا مت کرو بھائی، تمہارے اندر سے آواز ہوگی. اور نہیں تو وہ بگڑ جائے، امارہ یعنی کہ برائی چیز کا حکم دیتا ہے، لوامہ یعنی ملامت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں بگڑ جائے تو برائی کا حکم بھی دیتا ہے، سدھر جائے تو ہمیں صحیح بات کی طرف بھی بلاتا ہے. تو 10 منٹ 15 منٹ ایٹ لیسٹ. لیکن یہ یاد رکھو کہ جو کیے نا، آپ کو ایک ایسا دن آئے گا جب مان لو کہ مثال کے طور پر بہت بزی ہو، کوئی ایک دن ایسا آئے گا جس میں ذرا بھی ٹائم نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی دن ہو سکتا ہے جس میں کبھی ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، گرتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، کبھی ڈاؤن بھی جا رہا ہے ایمان. تو یاد رکھنا ایسے دن میں تو ہے نا پڑھنا ہی پڑھنا. مطلب بزی دن ہونا، اس دن میں تو چھوڑنا ہی نہیں، بھلے تھوڑا سا کم کر دیے لیکن پڑھنا ہی پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ ویسے دن سے عادت ٹوٹ جاتی ہے.
جو ایسے دن میں ہوتی ہے نا, جو اچھی عادت بنتی ہے نا, وہ عادت ٹوٹ جاتی ہے ایسے دنوں میں. تو میرے بھائیوں آپ سب کے سامنے ہے کہ پرسنل لائف میں سے 10 سے 15 منٹ قرآن کے لیے اپنا تعلق جوڑیں, اور خود کا ہی نہیں, خود کے گھر والوں کا بھی جوڑیے. میرے بھائیوں اگر آپ کو ریئل فکر ہے نا آپ کے گھر والوں کی کہ آپ کے بعد کیا ہوگا, کیا آپ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہو یا ایسے لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہو جو جہنم کی آگ میں جا کے ایندھن بنیں گے, اللہ حفاظت کرے میرے بھائیوں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اور گھر والوں کی. لیکن جب ہم سچ مچ خیر خواہ ہیں اپنے فیملی کے, آپ سب سے بیسٹ گفٹ دے سکتے ہو نا, گفٹ, ہدیہ, بیسٹ گفٹ کیا دے سکتے ہو اپنی فیملی کو؟ تھوڑا سا لے کے بیٹھو ان کو اور تھوڑی آیت قرآن کی پڑھو, تفسیر ہے ماشاءاللہ, آیت پڑھو, تفسیر پڑھو. احسن البیان بیسٹ تفسیر ہے ماشاءاللہ, اردو میں بھی اویلیبل ہے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے. ہاں, اور ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر تھوڑی اور ڈیٹیل میں ہے اگر آپ کو وہ چاہیے تو, اور سب ریڈی میڈ اویلیبل ہے الحمدللہ. احسن البیان کی PDF اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ کرو. اس کا ایپ احسن البیان کا اردو کا اویلیبل ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کریے, پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے, تھوڑی سی بھلے ہی 5 منٹ کر لو, بھلے ہی 10 منٹ کر لو, لیکن آپ ایسی چیز دو گے نا میرے بھائی اپنی فیملی کو جو آپ کے سمجھ لو بیسٹ چیز زندگی میں دے رہے ہو نا, آپ نے بیسٹ چیز دی اپنی فیملی کو اگر آپ 10 منٹ بیٹھ لیتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ. کیونکہ یاد رکھیے ایک بات ہے جو ہم لوگ یہاں سے بولتے ہیں, اور ایک بات ہے آپ کی زبان سے آپ کے والد بچہ سنے گا نا, تو زیادہ اثر ہے نا آپ کی بات کا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ابا نے یہ بات سکھائے. یاد رکھو ماں باپ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بولے بغیر کتنی باتیں بچے سیکھ لیتے ہیں. تو یہ 10 منٹ تو ضرور نکالیے انشاءاللہ. چلیے ابھی ہم ایسا کرتے ہیں, یہ خطبے کا پہلا حصہ ہوا. دوسرے حصے میں آپ کے سامنے تھوڑی آیتیں حدیثیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اس مقصد سے کہ ہم اس کی اہمیت سمجھیں, قرآن سے تعلق رکھنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے, کچھ قوموں کو اٹھاتا ہے, اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو گرا دیتا ہے. تو یعنی یہ کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے پوری قوموں کا عروج ہوتا ہے اور قوموں کا زوال ہوتا ہے. یہ کتاب کے خلاف جا کر زوال ہوتا ہے, اور یہ کتاب کے مطابق چل کے عروج ہوتا ہے, اور ہوا ہے. انسانی تاریخ نے وہ چیزیں دیکھی ہے, اور یہی چیز ہے میرے بھائیوں. کیا ہوتا ہے, کیا چیز آئی تھی کہ وہ مسلمانوں میں کیا بات آ گئی تھی, کہ کیا ہوا تھا, کیا چیز تھی, وہ کون سے کوئی سپر مین تھے کیا وہ لوگ, صحابہ تھا جو تابعین, جو اتنے بیکورڈ حصے سے نکل کر کے اتنے بڑے عروج پہ پہنچے, کیا چیز تھی ان کے اندر یہ قرآن سے تعلق تھا. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن کے تعلق سے سب سے صحیح بات, میں تو 15 منٹ بول رہا تھا, 10 منٹ 15 منٹ, لیکن صحیح چیز کیا آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایک بار قرآن ختم کرو. تو جو لوگ رمضان میں ختم کرتے ہیں قرآن, بولے ایک رمضان میں ختم کیے, یہ ہر مہینے ایک ختم ہونا چاہیے. یہ صحیح سب سے بیسٹ ٹارگیٹ ہے. کیا ایک پارا پڑھنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں چھوٹی موٹی, کیوں؟ کیونکہ لوگ اتنا ہی کر لیں, ایک سٹیپ تو لے لیں, لیکن صحیح ٹارگیٹ تو یہ ہونا چاہیے روز کا 1 پارا پڑھیں. سب سے صحیح ٹارگیٹ تو یہ ٹارگیٹ ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں لوگوں کو اٹھایا ہے, بعض لوگوں کو گرایا ہے. ایک حدیث آتی ہے, یہ مسند احمد میں ہے, حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں, حدیث نمبر 1351. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین, میں تمہارے بیچ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور وہ اس میں سے اولہما کتاب اللہ وفیہ الہدی والنور. اس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ کی کتاب, اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو ہدایت ہے اور نور ہے میرے بھائیوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے کہہ کر گئے کہ میں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان ہے نہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چیزیں چھوڑی, اور ایک حدیث میں آتا ہے کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب نہیں سنت. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور نور ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما, میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے تم. یہ 2 کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی, وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں. تو میرے بھائیوں یہ کتاب سے ہدایت ملنا, اور یہ ہدایت بہت بڑی چیز ہے. یہ ہم نے پہلی حدیث دیکھی. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبشروا, خوشخبری تمہارے لیے, سنو کیا خوشخبری ہے. فإن هذا القرآن, یہ جو قرآن ہے, طرفہ بید اللہ, اس کا ایک حصہ, ایک جو اس کا کونا جو ہے, طرف ایک کونا, ایک سائیڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں, وطرفہ بایدیکم, اور اس کا دوسرا جو سائیڈ ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا, اس کا کنیکشن کہاں سے؟ وہ اللہ کے ہاتھوں میں اور تمہارے ہاتھ میں. حبل اللہ جو ہم سنتے ہیں, ہاں, اور ہم دیکھتے ہیں فتمسکوا بہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے مضبوطی سے پکڑو, کیونکہ کس چیز کو, اس کا حصہ کنیکٹڈ ہے قرآن کہاں سے؟ اللہ سے کنیکٹڈ ہے. فتمسکوا بہ
وَلَا تُهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور اس کے بعد تم ہلاک مت ہونا اسے چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر تم لوگ اس کے بعد ہلاک مت ہونا. ہلاک ہو گئے لوگ، ہو گئے سالوں سال زندگی بھر چھوڑ رکھے، ایسے نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں تیسری حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَأَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. تمہارے لیے حجت ہے یعنی تم جو کر رہے ہو، دنیا کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا، قیامت کے دن کیا بیسس ہے؟ بھائی اللہ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ بیسس ہے جس کی بیسس پہ فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو حجت اللہ، یا تو تمہارے لیے حجت ہے، حجت کا مطلب پروف، عربک میں حجت کا مطلب پروف، حجت اللہ او علیک، یا تمہارے خلاف پروف ہے. خلاف پروف کیسے؟ کہ تم تو یہ کر رہے تھے، قرآن نے تو یہ دیا تھا، تم تو یہ کر رہے تھے، تمہارے لیے قرآن نے تو یہ دیا تھا. اب نیکسٹ حدیث سنیے، یہ حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں جمع کیا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 4443، حدیث صحیح سند سے. القرآن شافع، قرآن شافع، شافع کسے بولتے ہیں؟ سفارش کرنے والی. قرآن سفارش کرنے والی. مشفع و ماحل، اور جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جو ماحل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جو ہماری مدد کرنے کا ذریعہ ہوگی. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مصدق، جو تصدیق کرے گی جو کتاب. من جعلہ امامہ، جو اس کتاب کو اپنا امام بناتا ہے، مطلب اپنے زندگی گزارتا ہے اس کتاب کے مطابق. قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، تو پھر یہ قرآن قادہ الی الجنہ، اسے آگے چل کر جنت تک پہنچائے گی، اور اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف جا کر جہنم تک پہنچائے گی. اور اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، آف کورس بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بھئی اپنے گھر کے حد تک تو آدمی تھوڑا سا کر کے کر سکتا ہے انشاءاللہ، کہ خیرکم، بیسٹ لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. وعلمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ مطلب اگر تمہارے دل پہ تالا لگا ہے نا تو قرآن نہیں غور کر سکتے ہو. جس کے دل پہ تالا لگا ہوتا ہے نا وہ قرآن کو برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایسی کتاب ہے، مضبوط کتاب، اتنی اسٹرانگ کتاب کہ اس کے اندر وہ جس کے دل پہ تالا ہے نا اس کو اچھا نہیں لگے گا قرآن. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالا لگا ہے؟ مطلب کیا دل پہ تالا لگا ہے اس لیے نہیں کرتے ہوا؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سورہ محمد کی آیت ہے، سورہ 47 آیت نمبر 24. اور ایک اور آیت سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 52، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تطیع الکافرین، جو کفر کرنے والے ہیں، جو کفار ہیں، ان کی فرما برداری مت کرو. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کتاب کے ذریعے ان کے خلاف ایک بڑا جہاد کرو، بڑی جد و جہد کرو. مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ان تک پہنچاؤ. جو ساری جھوٹی باتیں، غلط باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں، تو تم اس قرآن کے ذریعے ان تک یہ صحیح بات پہنچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچانا ہے. اور میرے بھائیوں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں کہتے، جو آپ لوگ جمعہ کے ہر خطبے میں سنتے ہو، ان خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہترین بیان. حدیث کا مطلب بیان، نریشن. بہترین بیان اللہ کی کتاب ہے. تو بہترین بیان کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. یہ بہترین بیان ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا کلام ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا وہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو یہ قرآن کے تعلق سے چند باتیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں آتا ہے، ان للہ اہلین من الناس، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ ہی کے لوگ ہیں. اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے لوگ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم اہل القرآن، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل القرآن. اہل القرآن یعنی قرآن پر چلنے والے لوگ. وہ اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص پسندیدہ لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں. اہل القرآن، بعض لوگ آج دنیا میں ایسے بھی ہے جو بولتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، حالانکہ، اور وہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ کوئی اگر اہل قرآن ہے
تو اسے اہل حدیث تو ساتھ ساتھ میں ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہی دیا ہوا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو. تو جو سچ مچ قرآن پہ چلے گا، قرآن میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 44 میں ہے کہ تاکہ وہ سمجھا دے لوگوں کو کہ ہم نے کیا بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا. تو میرے بھائیوں، جو قرآن پہ چلے گا اس کو تو حدیث پہ تو ساتھ ساتھ میں چلنا ہی ہے نا، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ساتھ میں ہی ہیں. لیکن یہاں اس حدیث کے مین پوائنٹ کو نہیں مس کرنا چاہیے کہ اللہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اور جو قرآن پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے خاص پسندیدہ لوگ ہیں، جن کا تعلق قرآن سے جڑا ہو، جن کی زندگی میں تھوڑا ٹائم ہو قرآن کے لیے، قرآن اسٹڈی کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص ایک بشارت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لے گا، ایک لیٹر، تو کیا ہے فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے. لا اقول الف لام میم حرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو یعنی کہ الف لام میم بھی پڑھتے ہیں نا، پڑھنا یعنی کہ پڑھنے سے مراد عربی میں یہی ہے پڑھ کے سمجھنا، مطلب صرف زبان سے پڑھنا اور نہ دل میں سمجھا، یہ نہیں صحیح ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الف لام میم بھی پڑھتے ہیں تو بھی یہ 10 نیکیاں ہمارے کھاتے میں آتی ہیں، یعنی کہ ہمارے ترازو میں آتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بذکر اللہ و تلاوت القرآن، لازم ہے تمہارے لیے کہ اللہ کی یاد، ذکر، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرو. لازم ہے، علیکم یعنی کہ لازم ہے تمہارے لیے. فإنہ روحک فی السماء، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں بلندی اور عزت کا ذریعہ ہے. وذکرک فی الارض، اور تمہارے لیے زمین میں بھی ذکر، اللہ کے یہ ذکر تمہارے ذکر کا، تمہاری مینشن کا ذریعہ ہے یہ قرآن. کیونکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت بھی بخشتا ہے اور ذلیل بھی دیتا ہے، جو لوگ ذلت بھی دیتا ہے وہ لوگوں کو جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث حسن سند سے، حدیث نمبر 2534 صحیح الجامع میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ چند باتیں آئیں، لیکن آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اور ایسی بہت ساری اور باتیں قرآن میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے. سمجھنے والے کے لیے تو ایک بھی بات کافی تھی، ایک ہی بات بھی دل پہ لے لے تو آدمی ٹائم میں، دن میں 24 گھنٹے میں سے تھوڑا 15 منٹ تو نکال ہی لے گا انشاءاللہ، اس کے بھلے کے لیے. کسی کا فائدہ نہیں، آپ کا خود کا فائدہ ہے. آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، دینی علم بڑھے گا، دین کی سمجھ ملے گی، دین کی معلومات بڑھے گی. جتنا پتہ چلے گا اتنا اچھا عمل کر پائیں گے، عمل کا جذبہ بڑھے گا، دل کی بیماریوں سے بچیں گے، دل کو سکون ملے گا. اللہ کے ذکر قرآن زبان سے جاری ہو، اس سے بڑے خیر اور برکت کی چیز نہیں ہے. ہر تمام چیزوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے گھر کے لیے. شیطان وہ گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے، مطلب شیاطین اور یہ سب ساری چیزیں دور کرنے کا ذریعہ ہے، اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے، رقیہ کا ذریعہ ہے. یہ سب بہت ساری بھلائیاں ہیں، آخرت میں جنت کے تک قریب جانے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ تب ہے جب ہم اسے اپنے دل پہ لیں اور ہم اس چیز کے لیے اپنی زندگی میں سے تھوڑا وقت نکالیں. میرے بھائیوں، اگر یہ کوئی بزنس کا کوئی شخص پریزنٹیشن کر رہا ہوتا کہ بھائی میں آپ کو ایسا بزنس بتا رہا ہوں جس سے 15 منٹ تم روز کی دے دو، تمہارے کروڑوں کا ڈیلی فائدہ ہوگا، تو شیورلی بہت سارے آپ کو میرے جیسے انسان تو کرتے ہی 15 منٹ، بولے 15 منٹ میں کروڑوں کا فائدہ کیوں نہ کریں بھائی. تو میرے بھائیوں، یہ وہ کروڑوں سے قیمتی بات ہو رہی ہے. وہ کروڑ تو چھوڑ کے جائیں گے دنیا میں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے وہ چیز کی جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے فائدے تک پہنچانے والی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھنے اور اس پر غور کرنے والا بنا دے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح دینی تربیت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.